تو آپ تبلیغ کیجئے کس کی؟ کتاب و سنت کی. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن و سنت، آپ اس کی تبلیغ کیجئے. وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ہاں کتنی بڑی بات ہے، وعدہ ہے اللہ کا. نقطہ ملحوظ رکھو، جتنا مسلمان دعوت اللہ کے بارے میں کوشاں رہے گا اللہ اس کی اتنی ہی حفاظت فرمائے گا. آج ہم لوگ دعوت اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمام طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. یہ دعوت اللہ کے میدان سے کم ہو جانے یا ہٹ جانے کی وجہ سے ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہٹ گئے تو دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جی دلیل یہ حدیث پاک. وان حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائیوں کا ضرور بھی ضرور حکم دو اور برائیوں سے ضرور بھی ضرور روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے سزا بھیج دے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ. اپنی طرف، دیکھو اپنی طرف سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اب جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو تو ہٹا لے بلا کو؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بلا ہم نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، دعا کرو گے دعا قبول نہیں کروں گا. سمت تدو، کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کو حکم نہیں دے رہے ہو، برائیوں سے روک نہیں رہے ہو، دعوت کے میدان سے ہٹ چکے ہو. یہ ہے دعوت اللہ سے بے اعتنائی کا نتیجہ. بھگتو دعا آدمی کر رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو عقاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میری طرف سے تمہارے اوپر. جہاں تم موجود ہو جوتے کھا رہے ہو. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، تاریخ تھی ہماری، قیصر و کسریٰ کے تاج پیروں تلے رونت دیے تھے صحابہ نے، سلمان نے. یہ حال تھا ان کا. شاعر نے کہا ہے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. یہ حال ہے ہمارا، جوتا خور ہو چکے ہم لوگ. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بھیجا ہوا عقاب یا سزا یا اللہ کی طرف سے، عقابا منہ اس کی طرف سے ہے. ثم تدعون، دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے دعوت اللہ چھوڑ دیا. تم نے لتأمرن بالمعروف، اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی. کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی قسم کھا کر کوئی بات بتائے تو وہ چیز موقد ہوتی ہے، بہت ہی موقد، اشد تاکید ہوتی ہے اس میں. سمجھ آئی؟ جی. اللہ کا وعدہ ہے جتنی زیادہ تم تبلیغ کرو گے، دعوت اللہ کرو گے، اللہ تم کو اتنا ہی بچائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَتَصُونُهُمْ مِنْ مَكْرِهِمْ. یہ تفسیر کی ہے ایک مفسر نے. اگر تم وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو تو دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ، دشمن کی چالوں سے تمہیں بچا لے گا. قید میں چال چلی جا رہی ہے، دشمن کی چال سے تمہیں محفوظ کرے گا.
اور بڑی مکاری کر رہے ہو، وَتَصُونُهُم مِّن مَّكْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر سے تم کو محفوظ کرے گا جی۔ اور اللہ کے رسول کو بچایا نہیں، قتل کا پورا ارادہ کر لیا گیا، غار ثور تک پیچھا کر لیا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ حضرت صدیق نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر آ گئے، اگر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ، تو اللہ یعصمک من الناس، یہ دعوت اور تبلیغ کا مقصود ہے۔ یہ جی جی بڑی بات ہے۔ تبلیغ کون کرے بھائی؟ مولوی صاحب لوگ، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کام کیا؟ چلیے آپ کی ذمہ داری بھی بتا دیتے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسے بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک بھی دین کی بات، آیت کا مطلب یہاں قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، کس نے کہا؟ آپ شارحین حدیث کو دیکھیے، آیت کا مطلب ہے دین کی ایک بات بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ پہنچا دیجئے، اور اس میں انی کا لفظ ہے، بلغو انی۔ ہمارے بزرگ یہ بولتے ہیں، کون بھائی بزرگ تمہارے کون ہیں؟ نبی ہیں۔ رسول تو کہہ رہا ہے کہ انی میری طرف سے بات پہنچاؤ جی، بلغو تبلیغ کرو، انی میری طرف سے دین کی ایک بات، انی بزرگ پیر صاحب فرما رہے، بولے یہ پیر صاحب کون ہے بھائی؟ نبی تو کہہ رہا ہے کہ انی میری طرف سے تبلیغ، اور تم انہم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہم، ان پیر، ان فقیر، ان غریب، ان امیر، کیا تماشا ہے؟ واٹ از دس؟ کیا تماشا ہے یہ کیا تماشا ہے؟ بلغو انی میری طرف سے جو میں نے اللہ سے لی ہے، اللہ نے دیا ہے قرآن اور حدیث، وہ میں تم کو دے رہا ہوں، ان کی تبلیغ کرو اگرچہ دین کی ایک بات آپ کو معلوم ہے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اسرائیلی روایات بھی بیان کر سکتے ہو۔ اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں، ذہن میں رکھ لو اس کو۔ ایک تو ہے ما یوافق الدین، یعنی دین کے موافق ہے، اور ایک ہے ما یخالف الدین، دین کے خلاف ہے۔ تو ما یوافق الشرع فینقل، نقل کر سکتے ہیں ہم، وہ ما یخالف الشرع فلا ينقل، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اسرائیلی روایت نہیں بیان کر سکتے۔ وَأَمَّا الْمُشْتَبِهِ کہ بھئی فَلَمْ يَتَّزِ وَجْهُ، پتہ نہیں اس کی توجیہ معلوم نہیں ہو سکی صحیح ہے کہ غلط ہے، تو بیان کر سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ الْعِبَرَ وَالْعِظَاتِ، یا تصدیق نہ کرو یا تکذیب نہ کرو، فَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، یہ تیسری قسم ہے۔ تو وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ، اس میں حرج کی بات، یہ تیسری قسم ہے یہ جی۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، حدیث کے نام پر کسی بھی قول اگر پیش کیا جائے گا تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ بزرگوں کے قول کو حدیث کہہ کر نہیں بیان کیا جا سکتا، جھوٹ ہے نبی پر یہ، وَمَن جھوٹ بات رہے نبی، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو آپ ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہنچائیے، صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں، ہاں ایک ٹیم باقاعدہ ہونی چاہیے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں قرآن حکیم کا، بہت یعنی آپ میری طرف متوجہ ہوں تو بولوں میں۔ دیکھو یہودی 2 کام کرتے تھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو 2 کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلا یہ لن تنالوا البر کھولو، دیکھ رہے آپ، کھولو 4 پارہ پہلا صفحہ۔ اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو یہودی لوگ اس طریقے سے تھے اہل کتاب، کچھ
جو انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. آگے کہا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. من آمن بھی وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور اے اہل کتاب، اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں بھٹکا رہے ہو، کیوں روک رہے ہو؟ تو ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے روکنا. آدمی انکار کر دیتا کسی چیز کا، چلو ایک جرم تو ہے نا، انکار کر رہا ہے، لیکن دوسرا جرم یہ روک رہا ہے، دیکھو قبول نہیں کر رہا، ان کے جلسوں میں مت جانا بولے تو وہاں بھی ہو جاؤ گے بولتے ہیں. تو ایک تو ہے خود انکار کرنا، لما تکفرون بآیات اللہ، پھر یہ لما تصدون، روکتے کیوں ہو عن سبیل اللہ، یہ دوسری حرکت ہے. یہ ایک ہے انکار کر دینا اور ایک ہے روکنا، ہے ادھر جانا نہیں. خود انکار کر رہا ہے، دوسروں کو روک رہا ہے، تو جرم ڈبل ہو گیا نا. اب کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جی تو تم لوگ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب کو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسرے فرقوں میں مت بٹو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگلی آیت وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک جماعت ہونی چاہیے باقاعدہ جو تمہارے